بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کو 2 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن اب بھی ان کی رہائی تاحال ممکن نظر نہیں آ رہی۔ اس طویل قید نے نہ صرف پارٹی کے اندر اضطراب پیدا کیا ہے بلکہ قیادت پر یہ دباؤ بھی بڑھا دیا ہے کہ وہ اپنے قائد کی رہائی کے لیے کوئی مربوط اور واضح حکمت عملی مرتب کرے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف تاحال ایسی کوئی حکمت عملی مرتب نہیں کر سکی جو مؤثر بھی ہو اور نتیجہ خیز بھی، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی قانونی مشکلات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی جا رہی ہیں۔ خاص طور پر توشہ خانہ 2 کیس اس وقت ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ اس کیس میں گواہان کے بیانات قلم بند ہو چکے اور کیس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر بانی پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم نے اس مرحلے کو مؤثر طریقے سے ہینڈل نہ کیا تو اس مقدمے میں بھی ان کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ خود بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ گواہان کی گواہی جھوٹی ہے اور یہ مقدمہ غیر مؤثر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر وہ بار بار غصے اور بے چینی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ ان کی اپنی قانونی ٹیم پر عدم اعتماد کی علامت ہے، یا پھر انہیں اندازہ ہے کہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے ظاہر کیے جا رہے ہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے رویے اور بیانات بھی ان کے مقدمات پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اپنے ٹویٹر ہینڈل سے وہ مسلسل ریاستی اداروں پر تنقید کر رہے ہیں اور عدالتی کارروائی کو یک طرفہ قرار دے رہے ہیں، لیکن ایسے بیانات بعض اوقات قانونی پوزیشن کو مضبوط کرنے کی بجائے مزید پیچیدہ کر دیتے ہیں۔ سیاسی مقبولیت کو عدالتی دلائل کے ترازو میں تولا نہیں جا سکتا۔ عدالتیں ثبوت اور شہادت دیکھتی ہیں، اور اگر وکلائے صفائی اپنے دلائل کو مؤثر انداز میں پیش نہ کر سکیں تو بانی پی ٹی آئی کی مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں۔ 9 مئی کے واقعات نے پہلے ہی تحریک انصاف کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے۔ خاص طور پر راولپنڈی میں جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کا نام آنا ان کے لیے ایک اور بڑا خطرہ ہے، اور حالیہ سماعت میں وکلائے صفائی کے رویے نے صورتحال کو مزید الجھا دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جب عدالت نے ویڈیو لنک کے ذریعے بانی پی ٹی آئی سے بات کرنے کی اجازت دی تو ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے آواز ڈراپ ہو گئی اور تصویر واضح نہ ہو سکی۔ اس پر وکلائے صفائی نے بائیکاٹ کر دیا اور عدالت سے باہر چلے گئے۔ اب یہ پہلا موقع نہیں تھا، اس سے قبل بھی انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلے کے خلاف درخواست خارج ہونے پر وکلاء نے کارروائی کا بائیکاٹ کیا تھا۔ ان رویوں نے یہ تاثر پیدا کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء جان بوجھ کر کیسز میں تاخیر اور التوا چاہتے ہیں۔ یہ سوال اہم ہے، کیا تحریک انصاف کی قانونی ٹیم واقعی مؤثر حکمت عملی اختیار کر رہی ہے یا پھر صرف وقت ضائع کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ عدالتوں میں بار بار بائیکاٹ اور ٹیکنیکل گراؤنڈز پر کارروائی کو روکنا وقتی ریلیف تو دے سکتا ہے، لیکن یہ رویہ طویل المدتی حکمت عملی کے طور پر نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ عدالتی کارروائی کو سنجیدہ انداز میں نہ لینا دراصل مقدمے کے بوجھ کو مزید بڑھا رہا ہے۔ اس سارے معاملے پر بات کریں گے اس وقت پاکستان تحریک انصاف ملک شفقت عباس اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ملک شفقت صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ توشہ خانہ 2 کیس سنگین نوعیت اختیار کرتا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے۔ وہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا مشکلات بڑھتی بھی دیکھ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے لیے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم پچھلے 3 سال سے اسی مشکل میں ہیں اور اس کے عوادی ہو چکے ہیں۔ اس ملک میں نہ قانون ہے، نہ آئین ہے، اور نہ ہی کوئی اخلاقیات ہے۔ جب ان ساری چیزوں کا فقدان ہو جائے یا بالکل ہی نہ ہو، فقدان تو چلیں اور بات ہے، ہوں ہی نہ، تو پھر کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کسی سے؟ اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خان صاحب کو توشہ خانہ 2 میں سزا ہونی ہے اور جج صاحب کو فیصلہ مل جائے گا میرے خیال میں 24 یا 25 کو کہ آپ یہ فیصلہ پڑھ کے سنا دیں، اور وہ پڑھ کے سنا دیں گے جس طرح باقی ججز پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ خان صاحب کے خلاف ہی آئے گا، یعنی یہ نوشتہ دیوار ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میری بات سنیں، اگر جج نے خود فیصلہ کرنا ہو، اگر جج نے گواہیوں کو دیکھنا ہو، جج نے قانون کو دیکھنا ہو، اور جج نے کوئی لیگل ایتھکس دیکھنے ہو، تو پھر تو بڑی روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ ان کیسز میں کوئی سزا ہونے کا جواز نہیں ہے۔ لیکن جج بیچارہ جب خود مجبور ہو، اسے فیصلہ بتایا جائے کہ آپ نے یہ سنانا ہے، تو وہ پھر ہمیں تو بالکل پتہ ہے کہ کیا فیصلہ آنا ہے، اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ ہر کیس کا ہی فیصلہ پتہ ہوتا ہے کہ کیا آ رہا ہے، اور ججز کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا فیصلہ دیا جائے گا اور ہم نے کیا۔ ملک صاحب، یہی وجہ ہے کہ خان صاحب مایوس ہو چکے ہیں اب، اور مایوسی میں جو گزشتہ روز سٹیٹمنٹ علیمہ بی بی نے دیا وہ بھی مایوسی ظاہر کرتا ہے۔ ہم اس سسٹم کے خلاف کھڑے ہیں، ہم اس سسٹم کے خلاف لڑیں گے، اور دیکھیں جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے، جب بھی کوئی جہاد کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ لامحدود وقت کے لیے میدان میں آئے ہوئے ہیں، اور ہم ان ساری مشکلات کا سامنا کریں گے۔ ملک صاحب، لیکن خان صاحب کا جو پیغام کل باہر آیا اس میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں، آپ تحریک کی بات کر رہے ہیں، محاذ کی بات کر رہے ہیں، خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، خان صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، بالکل بڑا درست آپ نے کہا ہے۔ خان صاحب یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون بحال کریں اور آپ اپنی پوزیشن پر واپس چلے جائیں جو آپ کی پوزیشن ہے۔
یہ بات خان صاحب کرنا چاہتے ہیں. میری بھی بات ہوئی تھی، خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم ان سے ضرور بات کریں گے، لیکن بات کس پہ کریں گے کہ ملک میں جو آئین ہے وہ اصلی صورت میں بحال کریں، ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کریں اور آپ اپنی پوزیشن پہ واپس جائیں. یہ بات کریں گے انشاءاللہ ہم. نہیں تو آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں یا تحریک چلانا چاہتے ہیں؟ ہم بات کرنا چاہتے ہیں آئین اور قانون کی بحالی کی، اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو ہم تحریک بھی چلائیں گے ڈیفینیٹلی. دونوں آپشن یعنی کھلے ہیں. پہلے مفاہمت کی کوشش کریں گے پھر مزاحمت ہوگی؟ نہیں، مفاہمت یہ نہیں ہوگی کہ مجھے نکال دیں یا مجھے کوئی گنجائش دے دیں. ایک ہی بات کی مفاہمت ہوگی کہ ملک میں آئین اور قانون اپنی اصلی حالت میں بحال کریں، اور یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا وار کیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پہ اور اس ملک پہ، اس کو انڈو کریں اور ہمارا مینڈیٹ واپس کریں. کوئی اور مفاہمت نہیں ہے، ہم کوئی ان سے گنجائش کسی سے نہیں مانگ رہے. یہ بات ہوگی اور اس بات کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی. دیکھیں ملک صاحب، کل ہی گنڈا پور صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ تھا اور وہ کہتے ہیں پشاور میں جلسہ تو رکھ دیا ہے، لیکن اپنے لوگوں سے وہ شکوہ کنائے کہ ہمارے لوگ ہی نہیں نکلتے. دیکھو میں پشاور میں میزبانی کروں گا، آپ نکل کے دکھا دو. تو لوگ نکلتے نہیں، آنا نہیں چاہتے، تو لوگ بھی مایوس ہیں، ایسی پریشان بات نہیں ہے. وہ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہوں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آنا چاہیے. ایسی بات نہیں ہے. جلسہ دیکھیں گے آپ انشاءاللہ، بھرپور جلسہ ہوگا اور پشاور کی ہسٹری کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. پشاور میں جلسہ کس کے خلاف کریں گے؟ جی، کس کے خلاف ہوگا جلسہ؟ ہم فیڈریشن کے خلاف احتجاج کریں گے، کسی کے خلاف نہیں کریں گے. تو فیڈریشن کے خلاف احتجاج آپ اپنے گھر میں کریں گے؟ یہ ہمارا پشاور جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے. میں نے یہی پڑھا تھا. اگر آپ کو یہ پتا چلا کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں رہا یا ہم وہاں پہ نہیں کر سکتے تو مجھے بھی بتا دیجئے پلیز. میرے خیال میں پنجاب ہو یا پشاور ہو یا شفقت عباس صاحب، میں نے بھی یہ دیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے کہ کے پی میں آپ کی حکومت ہے، کے پی میں آپ کا چیف منسٹر ہے. اگر نہیں رہا تو بتا دیں. جی بالکل ہمارا ہی ہے، اور ہم صوبائی حکومت کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کر رہے. میں سوال یہی تو کر رہا ہوں کہ صوبائی حکومت میں اپنی مشینری کے ساتھ اپنے گھر کے اندر احتجاج آپ وفاق کے خلاف کر رہے ہیں. سوال تو میرا ہی ہے نا سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کے پی کے میں فیڈریشن کی کس کی حکومت ہے؟ مجھے آپ یہ اس سوال کا اگر جواب دے دیں گے تو آپ کا مسئلہ آسان ہو جائے گا اور میرے لیے رہنمائی ہو جائے گی. علی امین گنڈا پور صاحب کی پریس کانفرنسز کو سن لیں، وہ تو مانتے ہی نہیں ہے. وہ تو نہ کسی آپریشن کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں طالبان سے بھی بات کرنی ہے تو ہم نے خود جا کے کرنی، ہمارا وفد یہاں سے جائے گا. اگر آپ مانتے ہو فیڈریشن کی لیجیٹمیسی کو تو میں ضرور بات کروں سر. نہیں، فیڈریشن کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم اس گورنمنٹ کی لیجیٹمیسی کو بالکل نہیں مانتے. جو گورنمنٹ آئی غیر قانونی طریقے سے ہو، جن کی اپنی 17 سیٹیں بھی نہیں ہیں، 17 کا ایک ڈھونگ ہے کہ ان کی 17 سیٹیں ہیں. مجھے 9 سے زیادہ کچھ سیٹیں ان کی گن کے بتا دینا. کوئی بندہ اچھا چلے میں اس کو اور سادہ کر دیتا ہوں سر. پشاور میں جتنے مرضی بندے آپ اکٹھے کر لیں، فیڈریشن وفاق کے اوپر کوئی دباؤ ہوگا؟ پارٹی نہ بنے، آپ پارٹی نہ بنے. آپ اگر مجھے میری بات کرنے دیں کہ کوئی اسمبلی میں اتنی ہمت تو کرے اور کہے کہ اللہ کے 99 ناموں کے نیچے میں کھڑا ہوں اور میں اپنی کانسٹیٹیوئنسی سے جیتا ہوا ہوں. اگر 9 سے زیادہ بندے 10واں بھی ہو گیا تو پھر مجھے آپ کہیے گا. ٹھیک، میں شفقت عباس صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ پشاور میں آپ احتجاج کر کے دباؤ بڑھائیں گے وفاقی حکومت پہ، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ جی، ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی، بشرطے کہ ہمیں گولیاں نہ مار دی جائیں. ہم تو اسلام آباد بھی سمجھتے تھے ہمارا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ سندھ بھی ہمارا ہے، ہم سمجھتے ہیں بلوچستان بھی ہمارا ہے. شفقت عباس صاحب، ایک فیصلہ تو کرتی ہے تحریک انصاف کے اسٹینڈنگ کمیٹی سے استعفیٰ دے کے باہر آ جانا ہے. آنے والے چند روز کے اندر ہم واپس جاتے ہوئے دیکھیں گے پی ٹی آئی کو اسٹینڈنگ کمیٹیز میں، کیونکہ ایاز صادق صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ منانے کی کوشش کریں گے. دیکھیں یہ پولیٹیکل پروسیس ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی تک کوئی ایسا پاکستان تحریک انصاف کا ڈیسیجن ہو کہ ہم واپس جائیں. لیکن کبھی بھی کوئی میں اس میں حرف آخر نہیں کہہ رہا، کیونکہ یہ ہماری جو سی سی ہے اس کا فیصلہ ہے یا خان صاحب کا فیصلہ ہے، جو بھی وہ ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن ابھی تک ہمارا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے کہ ہم قائمہ کمیٹیوں میں واپس جائیں. ٹھیک، لیکن اس فیصلے پر یو ٹرن کا آپشن موجود ہے. آپ ہر بات کو یو ٹرن پر نہیں کیوں کہتے ہیں؟ گنجائش ہوتی ہے اگر ہم کہیں پہ سخت ہو جائیں تو آپ کہتے ہیں یہ پولیٹیکلی نارمز کے خلاف ہے کہ ایک بات پہ ڈٹ جانا، اور اگر کہیں فلیکسیبلٹی دکھائیں تو اس کو یو ٹرن کا نام دیا جاتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ کون سی بات ہے ہماری جو آپ تمام لوگوں کو پسند آ جائے.
لاسٹلی ملک شفقت عباس صاحب، پی ٹی آئی کا سٹانس ہے کیا؟ یہ سٹانس تحریک کا سٹانس ہے، مزاحمت کا سٹانس ہے، یا مفاہمت کا سٹانس ہے؟ بالکل مزاحمت 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 مزاحمت، اور اگر کوئی مفاہمت کرنا چاہے تو ہم 100 بار حاضر، اگر کوئی نہ کرنا چاہے ہم سے مفاہمت تو ہم 100 بار مزاحمت کریں گے، مزاحمت کریں گے اور مزاحمت کریں گے۔ ٹھیک، یعنی بات آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی کر نہیں رہا آپ سے بات؟ نہیں، بات ان اصولوں پہ ہم کرنا چاہتے ہیں جو بڑے طے شدہ ہماری باتیں ہیں، ہم ان پہ ہمارے ساتھ کوئی بات کرے، آئین کو بحال کریں، سول سپرمیسی لے کے آئیں، اور جس کا جو کام ہے وہ کرے، سیاستدان اپنا کام کریں اور باقی لوگ اپنا کام کریں، ان ساری باتوں پہ ہم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں، لیکن اگر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تو ہمیں بھی کوئی اتنا شوق نہیں ہے بات کرنے کا، مزاحمت ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ملک شفقت عباس صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔